بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلاس 8۔ آج ہمارے سبق کا نام ہے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو۔ اس سبق میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوق بنایا ہے۔ اس ناطے سے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں، ضرورت کے وقت دوسروں کی مدد کریں، دوسرے لوگوں سے اچھا سلوک کریں۔ معاشرے کے بہت سے لوگ ہمارے اچھے سلوک کے مستحق ہوتے ہیں۔ حقداروں کو ان کا حق دیا جائے اور ایسے کام کیے جائیں جن سے اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ چلیں آج کے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ میں آپ کو مشکل الفاظ بھی ساتھ ساتھ بتاؤں گی، آپ نے انہیں ذہن نشین کرنا ہے۔ صفحہ نمبر 11۔ کرو مہربانی تو محل زمیں پہ، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پہ۔ اس شعر میں شاعر نے یہ بیان کیا ہے کہ ہمیں زمین پر رہنے والے لوگوں کے ساتھ مہربانی کرنی چاہیے تو اللہ تعالیٰ عرش پر موجود بھی مہربانی کرتا ہے۔ اپنے لیے تو جانور اور پرندے بھی جیتے ہیں، ہم اشرف المخلوقات ہیں۔ اشرف المخلوقات سے مراد ہے مخلوق میں سب سے اعلیٰ، اور ہمارا فرض ہے کہ دوسروں کے زیادہ سے زیادہ کام آئیں۔ در حقیقت مخلوق خدا کے کام آنے میں ہی زندگی کا اصل مزہ ہے۔ خوشگوار اور پرسکون زندگی بسر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ افراد معاشرہ میں حسن سلوک، سخاوت اور احسان کے جذبے بدرجہ اتم موجود ہوں، یعنی کامل ترین درجے پر موجود ہوں۔ ایسا معاشرہ جس میں ہر انسان دوسرے کی ضرورت کا خیال رکھے، اس زنجیر کی مانند ہے جس کی کڑیاں باہم مربوط ہوتی ہیں، یعنی ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ مربوط کہتے ہیں جڑی ہوئی چیز کو۔ بصورت دیگر معاشرے کا شیرازہ بکھر جاتا ہے، یعنی ان کا اتحاد جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ ایک دوسرے کے دکھ درد کو محسوس کرنا اور اس کا مداوع کرنا ایسا فعل ہے جو انسان کو فرشتوں سے بلند اور ممتاز کرتا ہے۔ ممتاز کہتے ہیں اعلیٰ کرتا ہے۔ میر درد کے بقول، صفحہ نمبر 12۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ ہاں جی، اطاعت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننا، اور کروبیاں ہوتی ہیں فرشتوں کو کہا گیا ہے یہاں پہ۔ مسلمانوں کی تاریخ آداب معاشرت کے مختلف پہلوؤں مثلاً ہمدردی، سخاوت، محبت، اظہار اخوت، حسن سلوک اور احترام انسانیت وغیرہ کی روشن مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کی فطرت میں محبت و ہمدردی کا جذبہ رکھا ہے۔ بعض لوگوں میں یہ جذبہ دوسروں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے اور وہ فطری طور پر خلوص نیت سے زندگی میں قدم قدم پر اس کا بھرپور اظہار بھی کرتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں خشک سالی کا دورہ تھا، یعنی وہاں پہ خشک سالی تھی، فصلیں نہیں ہو رہی تھی، لوگ شدید قحط میں مبتلا تھے۔ قحط کہتے ہیں خشک سالی کو، ٹھیک ہے۔ اس دوران ملک شام سے غلے سے لدے ہوئے 1000 اونٹ قطار در قطار مدینے کے حدود میں داخل ہوتے ہیں۔ مدینہ منورہ کے تاجروں کے چہرے خوشی سے تمتما اٹھتے ہیں، چمک اٹھتے ہیں، اور ان کے دلوں میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے، یعنی وہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ ان سب کی یہ خواہش ہے کہ یہ غلہ خرید لیا جائے اور پھر منہ مانگے داموں فروخت کر کے زیادہ سے زیادہ نفع کمایا جائے۔ منہ مانگے داموں یعنی جتنی قیمت کہی جائے اتنی دے دی جائے۔ یہ غلے کے اونٹ حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں، جن کا شمار مدینے کے بڑے تاجروں میں ہوتا ہے۔ مدینے کا ہر تاجر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دوڑا آتا ہے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ غلہ خریدے اور خوب نفع کمائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر ایک سے باری باری پوچھتے ہیں وہ کتنا منافع دے گا۔ ہر ایک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دگنا نفع دینے کی پیشکش کرتا ہے۔ اس پر آپ کہتے ہیں کہ یہ بہت ہی کم ہے، مجھے اس سے زیادہ نفع مل رہا ہے۔ سبھی تاجر حیران ہیں کہ اس قدر منافع کون دے رہا ہے۔ وہ حیران ہو کر آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم سے پہلے نہ تو کوئی ادھر آیا اور نہ ہی ہم نے کسی کو آتے دیکھا، آخر وہ کون ہے جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سے بھی زیادہ
نفع دے رہا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ میرا اللہ ہے جس نے مجھ سے وعدہ کر رکھا ہے، کوئی ایک کے بدلے میں 10 دے گا۔ یہ جواب سن کر مدینے کے تاجر لاجواب ہو جاتے، لاجواب ہونا جس کا کوئی جواب نہ دے سکنا، ٹھیک ہے۔ انسانی تاریخ میں غنی کے نام سے پہچانی جانے والی اس ہستی نے اس وقت وہ سارا غلہ اللہ کی راہ میں غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کر دیا۔ اس اثار حسن سلوک اور سخاوت کی کوئی اور مثال کم ہی دستیاب ہوگی۔ اسلامی تاریخ گواہ ہے کہ صحابہ اکرام نے ہر آڑے وقت میں اپنے بھائیوں کی مدد کی، آڑا وقت مشکل وقت، اور ان کی ضرورت کو اپنی ضروریات پر ترجیح دی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب رسول اللہ خاتم النبیین کہتے ہیں نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا کی راہ میں مال و دولت دینے کا کہا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اپنا آدھا مال راہ خدا میں پیش کر دیا، جبکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو سخاوت کی بے مثل تاریخ رقم کر دی۔ سخاوت کہتے ہیں بہت زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ انہوں نے اپنے گھر کا سارا سامان لا کر رحمت دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان سے پوچھا، اے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل کی ترجمانی علامہ محمد اقبال یوں کرتے ہیں: پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔